إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ نمبر 14 وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے ہم اگلا پارہ شروع کریں گے سورہ بنی اسرائیل سے انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ رکوع لاسٹ رکوع اہم ترین رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس طرح یہ سورت، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، یہ سورہ انعام والی صورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو آخر میں نعمتوں کی قدردانی کیا ہے، قدردانی والے سب سے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا گیا، ان جیسا بننے کی کوشش کی گئی، اور بننے کے لیے آگے چند باتیں بھی کی گئی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کو مکمل توجہ سے خود بھی پڑھیں اور آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھے امتن، ایک امت، قانتا للہ، فرما بردار اللہ کے، حنیفہ، یک طرفہ، یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، شاکرا لانعمہ، شکر کرنے والے، لانعمہ، اس کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اس نے چن لیا تھا اسے، وہداہ، اور اس نے ہدایت دی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دی اسے دنیا میں بھلائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے طریقے کی، حنیفہ، ایک طرف ہونے والا، یک طرفہ ہو کر، وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت، بلا شبہ بنایا گیا، قابل تعظیم بنایا گیا، السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا، کہ جن سب نے اختلاف کیا تھا، فیہ، اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کے بارے میں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو، آپ بلائیں، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی، اور آپ بحث کیجیے ان سے، باللتی، اس سے جو ہی احسن، سب سے اچھا طریقہ ہو، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو، اور وہ، اعلم، خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، سب ہدایت پانے والوں کو، اسے پتہ ہے کون اس کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سب تکلیف دینا چاہو، بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا، تو تم تکلیف دو یا بدلہ لو، بِمِثْلِ، مثل اس کے، مَا عُوقِبْتُمْ، جو تم تکلیف دیے گئے، بِہِ، اس کے ساتھ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور یقیناً اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بلا شبہ وہ، یعنی وہ صبر، خیرٌ، بہتر ہے، للصابرین، سب صبر کرنے والوں کے لیے، وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، وَلَا تَحْزَنْ، آپ غم نہ کریں، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ ہوں آپ کسی تنگی میں، مما، اس سے، جو یمکرون، وہ سب تدبیریں کرتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جن سب نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہم محسنون، جو سب نیکی کرنے والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، پارہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے،
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ اس لیے ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ سورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کیا، ان سے بڑھ کر کوئی اور شکر کرنے والا نہیں۔ اللہ کے سارے پیغمبر، ہر پیغمبر اللہ کا شکر گزار تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں ان کو امتحانوں سے اللہ نے گزارا، تکالیف سے گزارا، قدم قدم پر مصیبتیں، مشکلیں، ہجرتیں، سفروں پر سفر، اس کے باوجود کتنا شکر گزار تھے کہ اللہ نے فرمایا شاکر لانعمہ، وہ میرا ابراہیم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا، قدر دانی کرنے والا تھا۔ تو یہاں پر اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی کچھ خصوصیات کا، اور ہم دیکھیں کہ پہلے دن پر کیا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تھے تو اکیلے، ایک ہی بندے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ایک امت تھے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کافی عرصہ تک ان کو بیٹا نہیں ملا، 80 سال 86 سال تک، اور کسی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں وہ ایک امت تھے۔ یہ کس لیے کہا کہ امت جو ہے، جتنی ایک بڑی جماعت مل کر کام کرتی ہے، وہ اکیلا کام، وہ ساری جماعت والا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا تھا، اس لیے وہ ایک امت تھے۔ جس طرح امت میں کچھ جو ہے بڑے سخی ہوتے ہیں، مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے۔ جس طرح امت میں کچھ لوگ ہر وقت آگے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، ایکٹیو ہوتے ہیں ہر وقت، کہ کوئی بھی تنظیم میں، کام میں، جو ہے ہماری جماعت میں کوئی بھی کام آئے تو ہم آگے ہوں گے، تو ہر وقت ابراہیم علیہ السلام آگے تھے۔ امت میں کچھ بڑے بڑے داعی ہوتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے، گناہوں سے روکنے والے، تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے داعی تھے۔ امت میں، جماعت میں کچھ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی باتوں کو سن کر جذباتی نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ایسا ماحول بنے تو وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے صبر کرنے والے تھے۔ جماعت کے اندر کچھ لوگ بڑے بڑے جو ہے بہادر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، جو بڑے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے بہادر تھے، حق بیان کرنے والے تھے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا، اور ایسا مناظرہ کہ اس کو لاجواب کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو خوبیاں بہت بڑی جماعت، کافی سارے لوگوں کو ملا کر ہوتی ہیں، وہ مل کر جتنا کام کرتے ہیں اتنا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ اور امت کا منصب اللہ نے کیسے عطا کیا کہ ان کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا بیت اللہ، کتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر ویران بیابان سنسان جنگل میں رکھ دیا، اور اللہ نے ان کے اس عمل پر، ان کی بیوی، ان کے بیٹے کے صبر پر ایسا جو ہے ان کو جزا دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ جگہ امت کا مرکز بنا دیا۔ آج ساری امت وہیں جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اور ہر مومن کا جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھائے، لیکن میری دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار دکھائیں، وہاں جانے کی توفیق دیں، اور ابراہیم جیسا بنیں گے تو تب ہے۔ ایسے تو کافی لوگ جاتے ہیں نا، لیکن اگر وہ تڑپ نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، امت کا درد نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا، وہ جذبہ نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت سے آگے کیا کہا؟ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے۔ قدم قدم پر کبھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تک نہیں کہ اللہ یہ حکم کس لیے؟ آج تو ہم میں سے اکثر مسلمان پوچھتے ہیں نا یہ کس لیے ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ کیوں کریں، اپنی عقل کو ساتھ رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیوں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا نا، اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا ابراہیم اسلم، فرما بردار بن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوں رب العالمین کے لیے۔ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔
تو ابراہیم अलैहिस्सलाम अल्लाह के फर्मा बरदार थे, कानितन लिल्लाह, हर कदम पर फर्मा बरदारी करने वाले। बेटा मिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उठाओ इसको, वीरान जंगल में छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह जंगल में छोड़ने के लिए तो नहीं मांगा था। और कई साल के बाद जो है फिर कहा कि अब जो है वो बच्चा जिसको अरब का सहरा खत्म नहीं कर सका, अपने ही गर्दन पर उसको जो है ना अपने हाथों से उसकी गर्दन पे छुरी फेर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं किया। और उस वहीं पे अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब वो दोनों फर्मा बरदार बने और पेशानी के बल लिटा दिया। ये है फर्मा बरदारी। ऐसी फर्मा बरदारी अल्लाह को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहें कि बेटे की गर्दन पे छुरी फेर दो, तब भी ये सवाल ना हो कि किस लिए। जो रब कहे फौरन सर तस्लीम। इधर हुक्मे रब्बानी हो और इधर गर्दन झुकाई हो, है ना। इकबाल का शेर मुसव्विर खींच वो नक्शा के जिसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही आता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें और आपका बोलना मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोमिन का किरदार क्या हो कि गर्दन झुका दे, आगे अपनी मजबूरियां न लाए। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्मों के आगे गर्दन झुकाने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले बन जाएं। ठीक है। कानितन लिल्लाह हनीफा, यक तरफा होगा। यक तरफा का क्या मतलब है? इधर उधर ना देखे फिर कि क्या बनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि क्या बनेगा, बुढ़ापे में बेटा मिला है, वो अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है, और एक ही पूरी कोई और लोग, मेरा साथी, मेरा हिमैती भी कोई नहीं, इसको भी अब मैं जो है वीरान जंगल में छोड़ दूं, और बीवी उसको भी छोड़ दूं, इनका क्या बनेगा। अपनी अकल को दखल नहीं दिया। इनको खाना कहाँ से मिलेगा, इनकी हिफाजत कैसे होगी, वीरान सुनसान जंगल है, कोई दरिंदे ना उठा ले। नहीं, हनीफ इसे कहते हैं कि इंसान जब अल्लाह का हुक्म आए तो फिर उसकी तरफ देखे कि मेरे रब ने हुक्म दिया है, बस। फिर लोग क्या कहते हैं, मुआशरा क्या कहता है, हालात कैसे हैं, असबाब क्या हैं, ये ना देखे बंदा। ये कहे कि मेरे रब का हुक्म है ना। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का किरदार भी यही था। अम्मा हाजरा जब छोड़ के वापस आने लगे, उन्होंने 2-4 मरतबा पूछा कि किस लिए छोड़ के जा रहे हो, अगर मुझसे गलती हुई है उसकी सजा मेरे नन्हे इस्माइल को क्यों देते हो। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अम्मा हाजरा ने कहा, चलो इतना तो बता दो, क्या रब ने ये हुक्म दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर अम्मा हाजरा ने क्या कहा, फिर जाओ, इज़न ला युज़य्यिनुल्लाहु अबदा, मेरे रब ने हुक्म दिया है ना, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, फिर इधर उधर हालात असबाब देखने की जरूरत नहीं। जिस रब ने हुक्म दिया है, हम उस रब के हुक्म के फर्मा बरदार हैं। वो रब जो देना जानता है वो हिफाजत करना भी जानता है। अगर उस रब का हुक्म ये है कि यहीं हमारी जानें खत्म हो जाए, तो फिर जान का करना क्या है, खत्म ही हो जाए। दी तो उसी ने थी ना। ये है हनीफ कि अल्लाह का हुक्म आए फिर अपने अक्ल से न सोचे, इधर उधर न देखे, हालात असबाब न देखे, अपने उस्तादों को, अपने इमामों को, अपने पीरों फकीरों को, अपने वालिदैन रिश्तेदारों को, किसी को ना देखे, बल्कि क्या देखे, मेरे रब ने ये हुक्म दिया है, इसी हुक्म में मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि खैर है, इसी हुक्म में ही खैर होगी। इंसान क्या कहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हुक्म में बज़ाहिर नजर आ रहा है कि मुश्किल है, मुशक्कत है, तकलीफ है। उस वक्त भी बज़ाहिर वो हुक्म मुशक्कत में नजर आ रहा था ना, कि गर्दन पे छुरी फेरनी है, वीरान में छोड़ देना है, हिजरतों पे हिजरतें कर रहे हैं, आग के अलाव में डाला जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कैसे कैसे हुक्म थे, बज़ाहिर क्या थे, अकल से सोचा जाए तो बड़े मुश्किल थे, तकलीफ वाले थे, अकल में समझ नहीं आता था कि किस लिए हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं किया, उन हुक्मों पर चलते गए। अल्लाह ने नतीजे में कितना बड़ा मकाम अता किया है। ठीक है ना। कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं था। ये क्यों कहा, पीछे भी आया है पहले पारे में, क्योंकि मुशरिकीन मक्का कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, यहूदी कहते थे हमारे हैं, ईसाई कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, क्योंकि अल्लाह ने मकाम इतना दिया था। वो सब जितने भी अल्लाह को मानने वाले थे वो सब कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि मा कान इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम न नसरानी थे न यहूदी थे, वो तो यकसू होकर एक तरफा मुसलमान थे, अल्लाह के फर्मा बरदार थे। और यहाँ कहा कि वो मुशरिक नहीं थे। तुमने तो बैतुल्लाह में जो है बुत रखे हुए हैं और तुम कहते हो हम इब्राहिमी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशरिकों से कोई ताल्लुक नहीं है। और आगे क्या उनकी खूबी बयान की, शाकिरल लिअनउमिह,
وہ میری نعمتوں کا شکر گزاری کرنے والے تھے۔ کتنے بڑے شکر گزار قدردان تھے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ بیٹا ملتے کیا کہا؟ الحمدللہ، پہلا لفظ جو بولا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، اور آگے کیا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو میری دعائیں ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ سے میرا رب میری دعائیں سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعائیں سننے والا ہے۔ اور آج جو کہے کہ ہمارا اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا بیٹا نہیں ملا، اور جو ہے اللہ سے ناراض ہو جائے، گلے اور شکوے کرے، اس کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے گلے اور شکوے کرنے والا شاکر اللہ، اتنی شکر گزاری کی کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر ابراہیم شاکر اللہ میں شکر گزار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کیا کہا؟ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اور پچھلے سبق میں بھی میں نے یہ دعا بتائی تھی، اور وہاں پہ ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کرو گے، نہ شکری کرو گے تو ان عذابِ لشدید، پھر یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ شاکر اللہ، تو شکر گزار ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں آگے تقسیم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس قدر اللہ کی مخلوق پر بانٹنے والے۔ ایک ہی واقعہ آپ کو بتائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیچھے پڑھا ہے نا 11ویں پارے میں سورہ یونس میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، بلکہ 12واں پارہ ہے سورۃ الہود میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے انسانی شکل میں، پہچان نہیں تھی ان کو کہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں، یعنی جانتے نہیں تھے کہ کون ہیں یہ۔ ان کے لیے کتنے مہمان نواز کہ بچڑا ذبح کیا، بھونا اور بھونا ہوا روسٹ کیا ہوا گوشت لا کر سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق پر اس قدر دینے والے، یہ ہے شکر گزاری۔ شاکر اللہ میں اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ہو۔ اور ہم سارا کچھ گھر میں موجود ہوتا ہے اور مہمان سے جان چھڑاتے ہیں کہ اس کو کہیں کھانا نہ کھلانا پڑ جائے۔ جاننے والے مہمان سے، انجان سے تو ہم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، مہمان آئے ہیں تو مہمان اللہ کی رحمت ہیں۔ اور نہیں بھی آئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی بندے کو، مسافر کو، راہ چلتے کو، کسی کو بلاتے، ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ بڑی اچھی عادت ہے۔ ہم چلو ہر وقت یہ نہیں کر سکتے، اکثر اوقات اس کی کوشش کرتے رہا کریں، کبھی دوست کو، کبھی رشتہ دار کو، خصوصاً وہ لوگ جو جن کے پاس اتنا اچھا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، جب اچھا کھانا پکائیں تو اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں، ان تک بھی پہنچائیں، کسی کو دعوت میں بلا لیں، کسی اچھے دیندار بندے کو، کسی دین کے طالب علم کو، جب کسی مدرسے میں جو ہے ان کی دعوت کر دیں، ان کو اچھا کھلا دیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رحم کرو زمین والوں پر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جو چیزیں تم چاہتے ہو اللہ سے، وہ ویسا سلوک تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا شروع کر دو۔ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو مخلوق کو معاف کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو شاکر اللہ عنہ یہ نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے۔ اجتبا، اللہ نے ان خوبیوں کی بنا پر اجتباہ، ان کو چن لیا تھا، وہداہ، اور ان کو ہدایت دی تھی، الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بڑی بھلائی عطا کی تھی، یہ دنیا میں اچھا تذکرہ۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اچھا ذکر چھوڑ دیا، ان کو جو ہے دنیا اس وقت بھی مقام دیا کہ سارے لوگوں کے سامنے ان کو جو ہے آگ کو گلزار بنا دیا، بڑی اچھی زندگی دی ان کو، خوشیوں والی، اور
امن اور سکون والی۔ اب یہاں خوشیوں سے پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ اللہ رب العالمین زندگی عطا کرتے ہیں، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس بندے کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دولتوں کے انبار تھے، یہ نہیں تھا، بلکہ دل کا سکون تھا، اطمینان تھا، فرما بردار اولاد عطا کی تھی اللہ رب العالمین نے، فرما بردار بیوی عطا کی تھی۔ یہ سکون ہے نا۔ انسان کے پاس دولتیں ہوں، دولتوں کے انبار ہوں، لیکن اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، گھر میں سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فرما بردار بیوی دی کہ جنگل ویران میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی صبر کرنے والی۔ ایسا صابر بیٹا عطا کیا کہ گردن پر خود چھری پھیر رہے ہیں، اور کب کہ 7 سال 6-7 سال جب گھر سے دور رہے، کوئی ان کی دیکھ بھال نہیں، کوئی ان کو گھر بنا کے نہیں دیا، کوئی ان کو پڑھایا لکھایا، کوئی تربیت نہیں، دور ہیں وہ تو۔ ابراہیم علیہ السلام اور جگہ رہتے ہیں، اپنے بیٹے کو ویران جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، کئی عرصہ ملنے کے لیے نہیں آئے۔ کتنا فرم بردار بھائی، یہ ہے حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ آتینا فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا کی۔ بلکہ ایک اور بات پیچھے دعا ہے نا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں حسنہ دے، تو دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سارے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ ہے، اور دنیا کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ تو دنیا کی حسنہ نیک بیوی ہے، فرما بردار بیوی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو فرما بردار بیوی عطا کی۔ کیسی فرما بردار بیوی؟ ابھی بتایا کہ ویران جنگل میں چھوڑ دیا، تب بھی فرما بردار، شکر گزار، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شکر گزار بنیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حسنہ دیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ بیوی بھی شکر گزار تھی کہ پھر اپنے بیٹے کی جب شادی کی، انہوں نے نہیں کی بلکہ ان کی ماں نے کی، شادی کی، کئی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے جب آئے تو ان کی بہو نے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے تھوڑی سی اللہ کی ناشکری کر دی۔ کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، کیونکہ دیکھا نہیں تھا، کئی عرصے کے بعد ملنے کے لیے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے گئے ہوئے تھے، بہو سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں؟ تو اس نے تھوڑی سی جو ہے نا ایسی گفتگو کی جس میں اللہ کی ناشکری تھی۔ اس نے کہا بس حالات اچھے نہیں ہیں، شکار کرتے ہیں، کبھی شکار مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں ملتا تو ایسے رہ جاتے ہیں، بس پانی پیتے ہیں، اور کچھ زیادہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب آئے آپ کا شوہر، اس کو کہنا اس طرح کا ایک بزرگ آئے تھے اس طرح کے، تو ان کو میرا حلیہ بتانا، اور کہنا کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، یہ چوکھٹ درست نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے بتایا، سارا ماجرا قصہ سنایا، کہا کہ اس طرح بزرگ آئے تھے اور کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا کہ کیا کہا تم نے؟ تو میں نے اس طرح حالات بتایا۔ کہا تم نے اللہ کی ناشکری کر دی، تمہیں پتہ نہیں وہ اللہ کے شکر گزار پیغمبر ابراہیم علیہ السلام میرے بابا تھے، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ ناشکری بیوی ہلکا سا ناشکری کر دی، اپنے بیٹے کے گھر میں ان کو پسند نہیں آئی، اور بیٹا اتنا فرما بردار، اللہ نے حسنہ دنیا کی تو یہی ہے نا کہ بیٹا اتنا فرما بردار کہ باپ کی کمر پہچان رہا ہے، باپ سامنے بھی نہیں ہے۔ آج کل کا کوئی ہو کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، بنا بنایا گھر میرا اجاڑنے کے لیے، تو آگے میرے لیے کیا کیا، ایسے کہتا نا آج کل کا۔ آج کل کے باپ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن پھر بھی کئی اولادیں ایسی بد نصیب، والدین کی نافرمان۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے بیٹے کو دیکھیں، یہ ہے دنیا کی حسنہ کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں دیا ان کو۔ وہ کاروبار وہ اپنا شکار کر رہے ہیں، اپنا، وہ بھی دین کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی وقت تھی، ان کی بھی دین کے لیے وقت تھی، لیکن فرما بردار کتنے کے باپ نے کہا تو پھر ان کو طلاق دے دی، اور شادی کی، اور شادی کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اس بیوی نے شکر گزاری کے الفاظ کہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے جو ہے شوہر سے کہنا یہ چوکھٹ رہنے دو، یہ ٹھیک ہے۔ تو کتنے شکر گزار تھے، اور یہی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے دنیا کی حسنہ ان کو عطا کی، آخرت میں بھی اچھے تھے۔ پھر کیا کہا؟ پھر اللہ فرماتے ثم اوحینا الیک، ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کی، اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، یعنی تبع ملت ابراہیم، کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، ان کو جو ہم نے شریعت عطا کی تھی، ان کو جو ہم نے دین دیا تھا، ان کو جو طریقہ دیا تھا، اب دیکھیں نا ہماری شریعت میں باقی انبیاء کا کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام، آہستہ آہستہ، اور پھر مریض کی ایسی کیفیت ہے جب بالکل وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا تو اس وقت وہ آپریشن بھی کرتا ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے، اور بیماری تھوڑی ہے تو پھر تھوڑی سی دوائی کی ضرورت ہے، تھوڑی زیادہ ہے تو پھر ڈوز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہی حکمت ہے دین میں، دین کی طرف بلانے میں، کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے۔ ایک بندہ وہ اس وقت ریڈی ہی نہیں کوئی بات سننے کے لیے، تیار ہی نہیں، اس کو بات سنائیں گے تو اس طرح نشانہ خط آ جائے گا، ضائع کریں گے گفتگو۔ ریت پہ پانی بہانے کی بات ہے، ایک بندہ سننے کے موڈ میں ہی نہیں، وہ مست ہے اپنے نشے میں۔ پہلے زمین نرم کریں، جس طرح حکمت کا تقاضا یہ نا، جس طرح زمین نرم کرتے ہیں نا، بیج پھر ڈالتے ہیں زمین میں، پہلے پانی لگایا جاتا ہے، پھر پانی تھوڑا خشک ہونے کے بعد اس میں ہل چلائے جاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد زمین نرم ہو جاتی ہے تو پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے رہتے ہیں، بارش برستی ہے تو پھر بہار نکلتی ہے وہاں سے۔ تو اسی طرح پہلے زمین بنائیں، انسانوں کے دل کی زمین کو دیکھیں، نرم کریں، کچھ دن لگیں گے نا نرم کریں، پھر بیج ڈالیں، تاکہ ایسے ہی بیج ڈال دیں ویران بنجر زمین میں نہیں ہوگا۔ تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دیکھ کر، بڑے غور و فکر کے ساتھ، ایک دم سے نہیں، اور جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مزاج کو دیکھ کر، اس کے علمی صلاحیت کو دیکھ کر، اور پھر موعظۃ الحسنہ کا معنی اچھی نصیحت، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ۔ ایک ہے زبانی کلامی گفتگو، ایک ہے دل سے نکلنے والی گفتگو۔ کہتے ہیں نا، بات جو دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ بات دل سے نکلے کہ زبانی گفتگو کر دیں، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، اس سے آپ دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ دلائل سے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ صرف دلائل سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کے دل میں اس کو راہ راست پر لانے کا جذبہ نہیں ہے، اس وقت تک دل سے بات نہیں نکلے گی۔ جب آپ کے دل میں جذبہ یہ ہو کہ اس بندے کو راہ راست پہ لانا ہے، اس کو اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو میں نے سیدھے راستے پر لانا ہے، یا یہ ایک بندہ بھٹکا ہوا، اللہ کو بھولا ہوا، یہ کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، اس کو میں نے مسلمان کرنا ہے، اس کو کلمہ پڑھانا، یہ دل میں جذبہ تڑپ ہو، یا کہ کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، زنا کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو یہ تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، میں اس کو کیسے لاؤں؟ یہ درد ہو دل میں، پھر وہ اس درد کو لے کر آپ بیٹھیں کہ کیسے کروں اب میں، پہلے وہ درد ہوگا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا درد تھا امت کا، کہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے لیے غمگین ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ اتنے غمگین نہ ہوں، یہ نہیں اسلام لاتے تو نہ لائیں۔ اتنا درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا نا، اور اس درد سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعائیں بھی کرتے تھے، بڑے پیار سے، اخلاق سے سمجھاتے بھی تھے۔ وہ درد آج بھی اگر امت کے داعیوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی اپنے اندر وہ دل، موعظۃ الحسنہ کا مطلب یہی ہے کہ دل وہ لائیں، اس دل سے بات کریں جو دل تک پہنچے۔ وہ دل سے جب بات نکلتی ہے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، پھر بندہ اس کی بدخلقی کو بھی برداشت کرتا ہے، وہ جیسے بھی بات کرے بندہ آگے سے جذباتی نہیں ہوتا۔ آج تو کئی دائی بہت زیادہ ہیں اس وقت، کلمہ پڑھنے والوں کے بہت بڑے بڑے دائی آپ کو میڈیا پہ ملیں گے، لیکن ان میں سے بہت کم ہیں جو درد دل رکھنے والے ہوں، جن کے دل میں یہ فکر ہو، وہ اس درد سے گفتگو کریں کہ لوگ سدھر جائیں، اللہ کے راستے پہ آ جائیں۔ ورنہ زیادہ تر تو کیا ہے، وہ عوام کو رلائیں گے بھی صحیح، ہنسائیں گے بھی صحیح، ہنسی مذاق بھی کریں گے، اور اپنے فیس کے چکر میں ہوں گے۔
اگلے دنوں کسی نے کلپ بھیجا، وہ ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں تقریر کرتے کرتے وہ پوچھنے لگے، وہ مجھے جو بلا کے آیا تھا پیسے پورے ہو گئے کہ میرے نہیں ہوئے؟ پورے نہیں ہوئے تو پھر شروع ہو گیا، مجھے کیوں بلایا تھا تم نے؟ ادھر سے کسی کو بلا لیتے ہو، پھر تم عزت نہیں کرتے۔ اب یہ کیا ہے؟ کاروبار بنا لی ہے کئی دائیوں نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب ان کی جو ہے چاہے وہ خطابت کے ماہر ہوں، خطابت میں بھی تو جادو ہے نا، اس وقت فوری طور پر وہ اثر ہو جائے، لوگ رونے بھی لگ جائیں، ہنسنے بھی لگ جائیں، واہ واہ بھی اور نعرے بھی لگ جائیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لوگوں کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ عمل میں تبدیلی اس دائی کی دعوت سے آتی ہے جس کے دل میں درد ہو، وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھے فیس ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو، اس کے دل میں یہ فکر ہو، فکر مند۔ اب جس بندے نے کی فکر یہ ہے کہ فیس لینی ہے، وہ ان لوگوں کے مزاج کے خلاف تو بات نہیں کرے گا نا، جو برائی ان میں ہے اس سے تو وہ نہیں کترائے گا، یہ برائی بیان کر دی تو پھر یہ دیں گے نہیں کچھ۔ کئی لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، کئی کلمہ پڑھنے والوں نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دائیوں کو ہمارے، اصل حقیقت میں دائی ہے ہی نہیں ہے، دائی تو اصل وہ ہے نا جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، انبیاء کے طریقے پر۔ ہم تمام انبیاء کو دیکھیں، ہر پیغمبر نے آ کر یہ کہا تھا میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، لا اسالکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری دعوت تو اللہ، میری مزدوری تو اللہ نے دینی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا درد دل رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، آپ کا دل سخت ہوتا تو آپ کے قریب بھی کوئی نہ آتے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نرمی تھی نا کہ سارے صحابہ کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا وہ بھی دائی بن جاتا۔ اب یہاں یہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ پڑھ لیں گے نا، جب عالم بن جائیں گے، سندے لے لیں گے، ہمیں کون سا پتہ ہے، پھر ہم دائی بنیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح معنی میں ایک حدیث بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے پڑھ لی، سمجھ لی، اس پہ عمل کیا، آگے پہنچائیں۔ ایک آیت بھی پڑھ لی ہے، اس کو آگے پہنچائیں۔ اور اب تو بہت بڑی سہولت ہے نا، آپ نے جو بھی سبق پڑھا آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید اچھی انداز میں پڑھنے عمل کرنے کی توفیق دے، اسی کو آپ آگے پہنچائیں۔ آپ کی دعوت ہے، یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر آپ دعوت دیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، دائی بنیں، اور اس جذبے کے ساتھ ہمارے دل میں امت کا درد ہو۔ اب دیکھیں ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک جو دلائل ہوتے ہیں نا وہ اتنا اثر نہیں کرتے، انسان کا رویہ، انسان کا اخلاق، دائی کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے نا، دائی کا جو اپنا کردار اور اپنا عمل ہوتا ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر کردار با اخلاق ہو، دائی کا عمل بڑا بہترین ہو، تو اس کی وہ کردار دعوت زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے، بعض و نصیحت بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار جو تھا، جو آپ کی سیرت تھی، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ بھی ایک دعوت تھی۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 3 دن وہ مسجد میں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو باندھا ہوا تھا، آپ نے کوئی اس کو بعض و نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی قرآن کی آیتیں، کوئی حدیثیں نہیں سنائیں، کچھ نہیں کیا۔ 3 دن وہ مسجد میں رہا، اس نے صحابہ کرام کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا اعلیٰ اخلاق دیکھا، اور اس کا کتنا برا اخلاق تھا ذرا اندازہ لگائیں کہ مسجد میں بندھا ہوا قیدی اور سردار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہزاروں جانثار وہاں موجود ہیں، آپ کے کمانڈر اور فوجی موجود ہیں، اور وہ بندھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کیسے کرتا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ ما حالک یا ثمامہ، ثمامہ کہتا ہے قید کر کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ ان تقتل زاد من، یاد رکھو اگر قتل کرو گے بدلے میں قتل کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے تنعم علی شاکر، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا، یہ نہ کہنا کہ احسان کر رہے ہو، کل کو احسان کو بدلہ بھی دے دوں گا۔ اور اگر مجھے پکڑا ہے، سردار تھا اپنے علاقے کا، یمامہ کا، اور آگے کہتا ہے کہ اگر مال چاہتے ہو، میں سردار ہوں اس لیے پکڑا کہ مال لینا ہے، تو بولو کہ کتنا لے گو، کیا پیسے لو گے؟
کتنی دولت چاہیے بتاؤ، قتل کی دھمکی بھی دیتا ہے، اور اس طرح ناروا رویے کے ساتھ جو ہے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو کھانا دو، آپ کچھ نہیں کہتے آگے سے۔ آپ کے صحابہ وہ غصہ کرتے ہیں کہ اتنی آپ کی گستاخی کر، آپ فرماتے ہیں نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ دوسرے دن آپ آتے ہیں، اس کی گفتگو کا انداز وہی، تیسرے دن آپ آئے، گفتگو کا انداز وہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کی سخت لہجہ، قتل کی دھمکیاں سن کے آپ مسکرا دیتے ہیں۔ ایسا ہونا دائی، ایسی خوبی ہو، اتنا صبر ہو اس کے اندر کہ اپنی انسلٹ اور توہین سن کے بھی مسکرا دے۔ ہم تو اس وقت تو صبر کر لیتے ہیں جب کر کچھ نہ سکتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب کچھ تھا، آپ ایک اشارہ کرتے، ثمامہ کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ جب 3 دن گزر گئے، آپ نے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، 3 دن دیکھ لیا اس نے، اس کو چھوڑ دو، اب اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا اس کو، باہر گیا، ذرا آگے گیا، دل کی دنیا بدلی۔ اس نے کہا یار میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے، اس جیسا با اخلاق، اس جیسا صبر والا، اتنے اچھے خلق والا میں نے کائنات میں کبھی نہیں دیکھا ہے، ذرا چل کے اس کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ کہتے ہیں جس نے تو مجھے پکڑا تھا، نہ پیسے لیے اس نے، نہ مجھے مارا، نہ میرے ساتھ کوئی بات کی، مجھے صبح شام کھانا بھی دیتا رہا، با اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کے، واپس آ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اب میرا جسم تو آزاد کر دیا آپ نے، لیکن میرا دل قید ہو چکا ہے آپ کی محبت میں۔ جسم تو آزاد کر دیا نا آپ نے، میرا دل آپ کی محبت میں قید ہو چکا ہے۔ وہی بات کہ دل تک جب بات پہنچے، دل جب بدل جائے تو پھر وہ دین کی طرف، یہی اصل چیز ہے، حکمت یہی ہے کہ اس کے دل کو بدلیں۔ اسلام چونکہ زبردستی تو نہیں ہے نا، زبردستی پسٹل رکھ کے منوانا اسلام میں نہیں ہے، نہ ہی زبردستی کسی کے نظریات بدلے جا سکتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ اسلام نے دل بدلے، کیونکہ اسلام جو دین ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، اور جب اس کو فطرت کے مطابق رہ کر اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ، دل سے بات نکال کر اگلے دل تک پہنچائی جائے تو دل اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہی چیز ہے، یہی حکمت ہے کہ دل سے انسان کو بات کرنے کا طریقہ آئے اور دل تک بات پہنچانے کا طریقہ آتا ہو، دل بدلنے کا طریقہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اندر یہی حکمت ہے کہ وقت بھی دیکھیں، حالات بھی دیکھیں، اگلے بندے کا مزاج بھی دیکھیں، اور اس کی کیفیت کو بھی دیکھیں، اور پھر دل کی تڑپ کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، اس کی اصلاح کی فکر کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہی موعظت حسنہ ہے، یہی حکمت ہے۔ اور پھر آگے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پھر بحث مباحثہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ بھی احسن، اچھا طریقہ، اس میں یہ نہیں کہ وہ اگلا بندہ غصہ کر رہا ہے تو آپ بھی غصہ کرنے لگ جائیں، نہیں، دلائل دینا پڑ گئے ہیں تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا، سورہ آل عمران میں پیچھے ہم پڑھائیں، آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، لیکن یہ نہیں ہے جس طرح آج کل ہمارے اکثر مناظرے جو ہے میڈیا پہ موجود ہیں، اب تو اتنے نہیں ہوتے، پہلے بہت مجادلے مباحثے، اس میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ بد خلقی، بد اخلاقی اور نفرت انگیز گفتگو، دوسرے کی توہین اور انسلٹ کرنا اور بےزتی کرنا دوسرے کی، یہ چیز جو ہے وہ احسن نہیں ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ آپ اچھی گفتگو کریں، آپ اپنا دلائل، اپنا موقف بیان کریں اس کے سامنے، اگلا بندہ پھر بھی نہیں مانتا، ڈھیٹ ہے، تو وہ اس پہ چھوڑ دیں، آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان ربک هو اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وہ نہیں مان رہا احسن طریقے کے بعد بھی، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، بمن ضل عن سبیلہ، اس کے راستے سے کون ہٹنے والا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور سیدھے راستے پر آنے والا کون ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اچھوں کے ساتھ تو اچھا سلوک، اچھے انداز سے گفتگو کریں گے، بروں کے ساتھ برے انداز سے گفتگو کریں گے، یہ نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، آپ اچھے ہیں چونکہ، بروں کے ساتھ بھی اچھے۔ اب مزید آگے اسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو، سزا دینا چاہو، فَعَاقِبُوا، تو اتنی سزا دو، اتنی تکلیف دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تم تکلیف دیے گئے، کہ تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی، تمہیں تکلیف دی، سزا دی، تمہیں زیادتی ہو گئی، تو تمہیں اجازت ہے، تم بھی بدلہ اپنا لے سکتے ہو، تم بھی
اتنی تکلیف دے سکتے ہو۔ اب یہ بدلے میں تکلیف دینا کیا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی، کسی نے مارا، آپ کو تھپڑ مار دیا، کسی نے تہمت لگا دی، دل دکھا دیا، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کے پیسے اچک لیے، اب اتنا تم اس کے ساتھ، اس کے پیسے پڑے ہو تو اتنے لے سکتے ہو، اتنے، اس سے زیادہ نہیں۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، بدلے میں تھپڑ مار سکتے ہو۔ کسی نے گالی دی تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن کیا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو نا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بلا شبہ صبر جو ہے یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو برا بنا، تم اب برے نہ بنو، تم وہ معاملہ میرے سپرد کر دو۔ دنیا میں تمہیں اب دیکھیں نا، ایک بندے، کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا، بدلے میں آپ نے تھپڑ مارا، کیا وہ آپ کو لگا ہوا تھپڑ ختم ہو گیا؟ کیا آپ کو لگا ہوا تھپڑ ختم تو نہیں ہوا نا؟ کیا ہوگا؟ بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک ساتھی ہیں بزرگ ہمارے جامعہ کے، تو ان کے ساتھ نا زیادتی ہوئی، کسی نے ان کو جو ہے دشمن تھے، راستے میں پکڑ کر ان کو مارا، اللہ نے بچا لیا ان کو، تو بڑی تکلیف میں رہے کافی دن۔ اب ماشاءاللہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت ایمان والی زندگی دیں۔ تو ان کو نا ہم گئے ہوئے تھے ان کا حال پوچھنے کے لیے، کئی دن وہ ہاسپٹل میں رہے، بہت مارا تھا کئی ظالم لوگوں نے۔ تو وہ نا بعد میں اب کہنے لگے، بڑے معزز علاقے کے، اب وہاں انہوں نے ایک بات کی، کہتے ہیں جو مارنا تھا انہوں نے تو مار دیا، اب بدلے میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے سپرد معاملہ۔ انہوں نے ایک بات کی کہ کتا بندے کو کاٹ لے، ایک بندے کو کتا کاٹ لے تو اب اس کتے کو مار کے مار بھی دیں تو جو کاٹا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا نا۔ بڑی پیاری بات کی انہوں نے، جو کاٹ دیے وہ تو ختم نہیں ہوتا نا، وہ تو کٹ گیا۔ انہوں نے کہا میرے اوپر اب جو آنی تھی تکلیف مشکل وہ آ گئی، اور کہنے لگے اللہ سے دعا کریں اللہ یہ جو میرے پر مشکل آئی ہے میرے گناہوں کا کفارہ بنا دیں۔ اور یہی ہے نا، مومن کے لیے تکلیف آتی ہے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کو کیا ہوگا؟ اللہ کے سپرد معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل بات جو مجھے یاد آئی کہ کتا کاٹ لے، بدلے میں بندہ کتے کو مار بھی دے، کاٹا وہ واپس تو نہیں جاتا نا۔ آپ کو کسی نے مار دیا، وہ جاہل تھا، بے وقوف تھا، وہ جس بھی کیفیت میں تھا، اب بدلے میں کیا کریں گے؟ ہاں یہ ہے، اجازت دی ہے اللہ نے، لیکن اتنا جتنا آپ پر زیادتی ہوئی اتنا، یہ نہیں کہ گھروں کو آگ لگا دیں، روڈوں کو بلاک کر دیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف دیں۔ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی تو اتنا، جتنا اس نے مارا، جتنے ڈنڈے اس نے مارے اتنے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ زیادتی کریں گے تو پھر آپ زیادتی کرنے والے بن جائیں گے، پھر بدلہ تو پورا نہیں ہوا۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے فضیلت بیان کر دی کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بڑا اچھا ہے۔ پیچھے سورہ یوسف میں ہم پڑھا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا تو کتنا بڑا مقام دیا، اور یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو بندہ صبر کرے، کہ یوسف علیہ السلام نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے اور الفاظ تھے کہ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بڑا اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ، دیکھیں نا صبر کتنی دفعہ ہے۔ اب کئی لوگ نا یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، تو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے اجازت ہے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلہ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس سے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جس طرح کہتے ہیں نا ہم کیا کم ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے۔ تو انہی لوگوں کے لیے یہ پوری آیتوں کو سمجھنا چاہیے نا۔ اور بعض لوگ پھر جو ہے برگلانے والے اور بہکانے والے، تمہیں کیا، تم جواب نہیں دے سکتے، تمہیں اس نے گالی دے دی، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم کم ہو کیا، ان کے ساتھ لوگ ہیں تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں، تم ایسے بنے بیٹھے رہو گے، تم خاموش ہوگے تو وہ تمہارے اوپر اور ہیوی ہو جائیں گے، تم جو ہے یوں کر دو فلاں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں شیطان قسم کے لڑائیاں بھڑکانے والے، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرنے والوں کا اجر بڑا ہے۔ اور آگے پھر کہا وَاصْبِرْ، صبر کرو،
صبر ہی اچھا ہے۔ وما صبر، وہ صبر آتا کب ہے؟ وما صبر کا الا باللہ، صبر صرف اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ صبر کرنا ہے تو معاملہ اللہ کے پاس، اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، خود نہ سوچیں، خود نہ کچھ کریں۔ اور صبر کر بھی وہی سکتا ہے جس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہو، جو اللہ کے لیے جینے والا ہو، جس کی زندگی پیچھے دین کے دعوت کی بات ہے نا، جو دین کا داعی ہو۔ اس نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کیا نا، اس کو کسی نے اگر برا کہا ہے، کسی نے الزام لگایا ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، تو کس وجہ سے دی ہے؟ تو دین کی طرف بلا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اس معاملے میں آگے سے کسی نے غصہ کر دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے تہمت لگا دی، کسی نے برا کہہ دیا، تو کہنے دو، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ صرف فکر ہی نہیں کرتا، کہے گا کہاں ہے تو کہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ برا بلا کہتے، آپ کو مذمم کہہ کر گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں وہ تو مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر گالیاں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کسی مذمم کو دیتے ہوں گے، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ بندہ دے رہا ہے، دیتا رہنے دو، کرنے دو جو کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے کرنے دو، ہم نے جو کرنا ہے ہم وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیسے وہ کر رہے ہیں نا اسی طرح تم کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو یہ درست ہو جائیں گے، یہ ٹھیک ہوں گے۔ ان کو کیا جواب دیں کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ ان کا مزاج ہے، وہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا مزاج ہے۔ وہ بدخلقی کر رہے ہیں تو ہم برے اخلاق والے نہیں ہیں، ہم اچھے اخلاق والے ہیں۔ وہ کرنے دو جو کر رہے ہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمارا اخلاق ہے، جو ہمارا مزاج ہے، جو ہمیں قرآن کہتا ہے، جو ہم نے قرآن پڑھا، جو قرآن کی تعلیم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، آپ نے اپنے آپ کو قتل کی دھمکیاں دینے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں دینے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے، درگزر کیا ہے۔ ہم وہ کریں گے جو ہمارے محبوب نے کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں، اور آپ صبر اللہ کے، جو بندہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے وہی صبر کر سکتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَحْزَنْ، آپ غم نہ کریں۔ اب دیکھیں نا، صبر کے بعد غم ہی آتا ہے نا۔ قرآن کتنا اعلیٰ تربیت کرتا ہے انسان کی دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے۔ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں ہی نہیں، ان کی طرف سوچو ہی نہیں، ان سے نکال کر انسان کو بلند کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ لیکن صبر کریں، کیا ہو گیا اس نے تکلیف دے دی، کیا ہو گیا گالی دے دی، کیا ہو گیا تہمت لگا دی، وہ غیبت کر رہا ہے، کرنے دو، اپنے اعمال ضائع کر رہا ہے، تمہیں کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک تو ہے نا کسی نے آپ کو گالی دی، مثلا آپ کو کسی نے جھوٹا کہہ دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اکثر دنیا داروں کا کہ آپ دل میں کیا کہیں، اس نے مجھے جھوٹا کہا تو کہا کیوں ہے، میں اس کو بتا کے رہوں گا کہ اس نے مجھے کیسے جھوٹا کہا، میں تو جھوٹا نہیں، میں تو ثابت کروں گا کہ میں سچا ہوں۔ آپ پھر چند بندوں کو بلائیں، ان کو کہیں میں سچا ہوں، اصل میں یوں تھا، بات یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، پھر اس پر الزام تلاشی اور اپنے صفائیاں دینا، ادھر کے بعد ادھر کے بعد جھگڑا، اونچی آواز، ایک دوسرے پر بہتان۔ ایک اور محاذ جنگ کھڑا ہو جائے گا نا اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے جھوٹا کہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہا ہے تو کہنے دو، میرا تو رب کے ساتھ معاملہ ہے نا، میں جھوٹا ہوں یا نہیں ہوں یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بول لیا ہے تو میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ اس کو ثابت کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کو ثابت کرنے سے کیا ہے؟ وہ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ہم نے انسانوں کو تو نہیں منوانا نا کہ ہم کیسے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے باطن کو اچھا کرنا ہے۔ جب ہم باطن اچھا کریں گے اللہ لوگوں کی نظروں میں ہمیں خود بخود ہی اچھا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک یہی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر اللہ کے ساتھ آئے گا، بندہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اس نے مجھے کہا ہے تو کہنے دے، کہتا رہے، آخر چپ کر جائے گا نا، آخر چپ کر جائے گا۔ اور پھر کر کے تو دیکھیں نا، وہی بندے، آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، وہی بندے آپ کے پاس آ کر، بلکہ بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے ایک دو باتیں اور یاد آ رہی ہیں، اس طرح اچھے اخلاق والے بنے۔ ایک شاید آپ کو سنائی ہو بات، ایک ہماری ادھر ساتھ مسجد کے نا
ایک بندہ تھا شرابی، بے دین، بے نماز. اب لیکن شرابی بندہ کیا اس نے کرنا ہے، شراب پی کے مسجد میں آ جاتا. وہ لوگ اس کو باہر کرتے بھگاتے. ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے نا بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بلایا، ایک دو دن بات کی. اب اللہ نے اس کو ہدایت دی اچھے اخلاق کی وجہ سے. ایک دو دن جب اچھا اخلاق دیا کہ آیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں، یہ کون ہے روکنے والے آپ کو. اب وہی بندہ، کافی عرصہ گزر چکا ہے 4-5 سال، اب وہی بندہ اس مسجد کا 5 وقت کا نمازی اور مؤذن بن چکا ہے بلا معاوضہ. اس نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے، داڑھی بھی رکھ لی. سر پہ جب دیکھیں جاتے ہوئے کہیں نظر آئے، سر پہ ہمیشہ ٹوپی اور سفید داڑھی. مسجد کا مؤذن کون تھا صاحب کا زندگی میں؟ شراب پینے والا، گالیاں دینے والا. جب ایسا بندہ ملا جس نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اخلاق سے بات کی، ایسا ہونا دین کا دائی. یہ خال خال ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ. آگے کہا غم نہ کرو، باتیں کرتے ہیں کرنے دو، غم نہ کرو، اللہ کے سپرد کرو معاملہ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. ان کی باتوں پر آپ غم نہ کریں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غمگین آپ نے. اور پھر یہ بھی دین کی، یہ جو بات میں کر رہا ہوں دین کی دعوت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس. اس وقت ایران کے بادشاہ کی طرف لکھا، روم کے بادشاہ کی طرف لکھا. ان کے جو اچھے لقب تھے نا، ان القاب کے ساتھ ان کو عزت دے کر لکھا. الى عظیم الروم، ایک خط کے لفظ ہیں. آپ نے جب نام لکھا روم کے بادشاہ، کیا کہا؟ عظیم الروم، کہ اس کو روم کا سردار بلایا کرتے تھے، تو آپ نے روم کا سردار ہی لکھا. تو جو جس کا معیار ہے نا اس کو وہ مقام دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ہاں یہ ہے کہ اس میں شریعت کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. جس طرح بعض لوگ بڑے اپنے بادشاہوں کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ایسے نہیں. ہر اللہ کے سامنے جھکانا ہے، شرک نہ ہوتا جہاں پر. ہاں اس کا کوئی لقب ہے جس میں شریعت کی کوئی وہ حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو دیں اس کو عزت دیں. آپ نے عزت دے کر خط دیے. اور جو اصل بات میں یہاں بتاتا ہوں، لا تحزن، غم نہ کریں. روم ایران کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کر دیے، غصے میں آ گیا، دھمکیاں دی. بدلے میں آپ نے کیا کہا؟ آپ تک خبر پہنچی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غم نہیں کیا. آپ نے کہا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنا ہی نقصان کیا ہے. اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنے ہی حکومت کے ٹکڑے کیے ہیں. یہ ہے دائی کا کردار، کہ اگر آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں بدلے میں وہ بندہ غصہ کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ آپ پر تہمتیں لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اچھا جواب کیا ہے؟ کہ وہ میرا نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ گالی اس نے دی ہے، غصہ اس نے کی ہے، آپ سے باہر وہ ہو گیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے تو نہیں ہوں، میرا وہ کیا. اللہ پر یقین اور اعتماد ہے نا. میری حفاظت کرنے والے رب العالمین ہے. جو تکلیف لکھی ہے پوری کائنات مل کر وہ ہٹا نہیں سکتی، اور جو تکلیف اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھی، اللہ نے بچانا ہے، پوری کائنات مل کر میرا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. کر دو جو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اس نے اپنے نقصان کیا. آگے سے جو گالیاں دے رہا ہے نا، یہی بندہ ذہن میں کہ اپنا وہ غیبت کر رہا ہے، کرنے دو، اپنا نقصان کر رہا ہے، میرا کیا کر رہا ہے؟ میں نے تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے نا. لا تحزن، غم نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. تو اس نے خط پھاڑا ہے تو اپنا نقصان کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کیے. چند ہی دن کے بعد اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. لا تحزن علیہم، غم نہ کریں. ولا تکوا فی ضیق. اور پھر اور بات، فی ضیق مما یمکرون، کسی قسم کی دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں. یہ ہے نا. ایک بات ہے بندہ بدلہ لے گا تو لڑائیاں بڑھیں گی. وہ کیا کہا؟ اجازت دی ہے، لیکن کیا کریں؟ بدلہ نہ لیں، صبر کریں. صبر اللہ کے ساتھ آئے گا. پھر کہا صبر کرو، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہا غم نہ کرو. پھر کہا کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تمہارے دل میں کہ وہ تدبیریں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ بدلہ نہیں لو گے، جواب نہیں دو گے، وہ اور ہوتا ہے نا. کئی شیطان قسم کے لوگ کہتے ہیں تم بدلہ نہیں لو گے تو وہ تو سر چڑھ جائیں گے، وہ فلاں ہو جائے گا. آج ایک گالی دی ہے، کل 2 گالیاں دیں گے. کیا کریں؟ لا تکوا فی ضیق، کسی قسم کی تنگی نہ کریں. وہ کیا تدبیریں کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں تو کرنے دو، اللہ کے سپرد کر دو. جب آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے تو اللہ سے مدد لیں. وہ اپنی تدبیروں میں خود ہی مارے جائیں گے. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، پیچھے سے آپ کے سر پر انعام لگایا گیا. آپ نے کیسے حفاظت کی کہ غار میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اوپر دشمن کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کہتے ہیں لا تحزن، صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا. جس رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، جتنی تدبیریں اور پلان کر رہے ہیں، چاہے ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، اللہ ان کو نابینا کر دے گا.
یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے نا۔ یہ ہے کہ وہ تدبیریں، کتنی تدبیریں کر کے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سر پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا، لا تحزن، پھر دیکھ غم نہ کر۔ ہم جس کی خاطر نکلے ہیں، جس کی دعوت دینے کے لیے ہم آئے ہیں، جس رب نے وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ کہ صبر کرو گے، ہم نے ان کو جواب تو نہیں دیے، انہوں نے تکلیفیں دی ہیں ہمیں، ہم نے بدلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارا رب ہمیں فتح دے گا، ہمارا رب ہمیں بچائے، ان اللہ معنا، وہ رب ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، پھر وہی کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ ان کی فکر تو نہ کرے پھر آپ نے اللہ کے ساتھ بھی تعلق نہ ہو، اللہ کو ہی نہ کہے، اللہ کے ساتھ اس کے پاس دعا کرنے کا بھی ٹائم نہ ہو، نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ہو، پھر تو اللہ دنیا کے سپرد کر دیتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ کا ڈر اور تقوی اس کے دل میں ہو، اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، تو تب جو ہے اس کی دنیا بھی اللہ بہتر بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں بہتر۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، محسنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور والذین، اللہ کی مدد متقی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ہم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت میں احسان، کہ اس درجے میں اللہ کی عبادت کی جائے، بلکہ اگلے صورت میں پہلے رکوع میں بھی یہی آئے گا، احسان کا ذکر مزید وضاحت کر دیں گے کہ اللہ کے ساتھ احسان یہ کہ بندہ عبادت ایسے کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو جس سلوک کے حقدار نہیں ہیں، انہوں نے زیادتی کی، آپ بدلے میں ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انہوں نے برا سلوک کیا، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انہوں نے بد خلقی کی ہے، آپ نہ کریں۔ انہوں نے زیادتی کی ہے، آپ زیادتی کی بجائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ محسن ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں، اور یہ جو خوبیاں، یہ جو صفات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور آپ نے خود بھی پڑھی، ان پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ صبر کریں لوگوں کی تکلیفوں پر، اور دین کے داعی بنیں، اپنی زندگی کا مقصد ابراہیم علیہ السلام جیسا بنائیں، جس طرح وہ تھے اللہ کے شکر گزار، اور ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقت تھی ان کی، اور پھر لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کریں، اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، دین کے داعی بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔